حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کے اعمال جو صالح نیک اعمال جو ہیں وہ بھی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، جہاد جو ہے، جو صدقہ وغیرہ ہے، اس کا گھیرا لے لیتے ہیں جو نیک آدمی قبر میں جاتا ہے فوت ہو کر۔ تو پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعمال جو اس کا گھیرا لے کر پھر عذاب قبر کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاؤں کی طرف سے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں اس کے پاؤں کی طرف سے جب فرشتے آتے ہیں تو داخل ہونا چاہتے ہیں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب پاؤں کے قریب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز جو کہتی ہے نہ بھی نہ، آپ نے ادھر سے اس کے پاس نہیں آنا، یہ راستہ آپ کے لیے بند ہے، اس لیے کیونکہ یہ ان پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا، رکوع کرتا تھا اور سجود کرتا تھا۔ یہ جو ہے یہ پاؤں کی طرف سے آنا، کیونکہ اس نے سارے کام کھڑے ہو کر کیے ہیں، ان پاؤں پہ کھڑے ہو کر یہ کرتا تھا۔ اگر کسی نے مسجد میں آتا ہے، ان پاؤں سے چل کر آتا ہے، تو اس لیے ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو عذاب کے جو فرشتے عذاب کے ہیں، جو عذاب قبر کے فرشتے جو ہے، جو وہ اس طرح پھر جب پاؤں سے نہیں گزرا گیا، پھر وہ کیا کہ سر کی طرف سے آتے ہیں۔ تو سر کی طرف سے جب آتے ہیں تو آگے روزہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ روزہ کہتا ہے یہ قیام، یہ سر جو ہے ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے جو بھوکا رہا، روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اس نے پیاسا، یہ اپنی پیاس کو کنٹرول میں رکھا اور اس نے بھوک کو کنٹرول میں رکھا، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب سر کی طرف سے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب عذاب فرشتے کو روزہ ہی بول دیتا ہے، کہتا ہے ادھر سے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈو، پھر عذاب کے فرشتے جو ہے وہ دوسری سائڈ سے آتے ہیں۔ جب ایسے کہہ لیں، جب ادھر پسلو کی طرف سے، دائیں بائیں کی طرف سے جب آتے ہیں، پھر ادھر دوسرے اعمال آ جاتے ہیں، جیسے وہ جہاد ہے، حج ہے، جو اس نے اور نیکیاں کی ہے، جو کسی کا خیال کیا ہے، جو کسی کی دیکھ بھال کی ہے، پھر اور نیکیاں جو اس نے کی ہوتی ہے وہ دائیں بائیں آ جاتی ہے۔ وہ عذاب کے فرشتوں کو کہتی ہے ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، نہ دائیں سے ہے نہ بائیں سے۔ پاؤں سے روک دیا نماز والوں نے، سر سے روک دیا روزے نے روک دیا، پھر دائیں بائیں دوسری اعمال نے روک دیا، حج نے روک دیا، اور جو رمضان میں ہم جو عبادت کرتے ہیں اس نے روک دیا۔ پھر جو جہاد کرنے والے ہیں، جہاد بھی سامنے آتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھی دائیں بائیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کہتے چاروں طرف سے تو راستہ روک دیا ہے، کس کا؟ فرشتے جو ہے عذاب کے فرشتے، عذاب قبر کے فرشتے جو ہے، ان کو اس بندے کی قریب نہیں آنے دیا۔ جب اس بندے کے قریب نہیں آنے دیا، پاؤں سے بھی رک گیا، راستے تو بند ہو گئے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ، جدھر سے ہاتھ ہے نا، ہاتھ کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ہاتھ کی طرف میں بڑھوں اور آگے جاؤ، لیکن ہاتھ کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کی طرف سے صدقہ سامنے آ گیا، جو اس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا ہے، خیرات کی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، غریبوں کا خیال کیا ہے، یتیموں کا خیال کیا ہے، مسکینوں کا خیال کیا ہے، قیدیوں کا خیال کیا ہے، پھر جو غریبوں کو دیتا رہا ہے، اللہ کی راہ میں مال دیتا رہا ہے، صدقہ کرتا ہے، پھر صدقہ سامنے آ گیا، نہیں ادھر سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ کی طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے یہ جو صدقہ دیتا رہا، صدقے نے اس کا مقابلہ کیا، کہتا ہے اللہ کی راہ میں اس ہاتھ سے مال دیتا رہا، ادھر سے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب چاروں طرف سے گنجائش اس کی ختم ہو جاتی ہے، عذاب قبر کے فرشتے دیکھتے ہیں اب میں کیا کروں؟ پھر اللہ کے فرشتے نوری جو ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں رحمت کے فرشتے جو ہے، پھر وہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں
آپ کا بس نہیں چلا، جہنم کے فرشتوں کو کہتے ہیں اب آپ کا بس نہیں چلا، آپ نے چاروں طرف دیکھ لیا، اس کے قریب نہیں آنے دیا، اس کے اعمال ہی اتنے ہیں، اس کی نیکیاں اتنی ہیں، اور اس کا صدقہ ہی اتنا، اس نے حج کیا ہے، اس نے زکوٰۃ دی ہے، اس نے خیرات کی ہے، پھر اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، پھر اتنی نیکیاں اس نے کی ہیں، نیکیوں نے ایسے کہہ لیں نیکیوں نے جو اس کے اعمال نیک ہے انہوں نے عذاب کے فرشتوں کو قریب ہی نہیں آنے دیا۔ اب اللہ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے آگے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا ہے۔ ایسے کہہ دیں، یہ جو حوالہ موجود ہے، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، یہ مکاشفۃ القلوب میں حوالہ ہے، باب اس کا 45 ہے، 45 نمبر اس کا باب ہے، سوالات قبر میں یہ حوالہ موجود ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں اور فرش بچھاتے ہیں، جنت سے جو قلین آتا ہے، سے کہہ لیں جنت سے جو اللہ پاک نے بچھونا بھیجا ہے، فرمایا کہ اس کو نیچے بچا دو، اور اس کی حد نگاہ، اس کی قبر کھول دو، جتنی اس کی نگاہ جائے اتنی اس کی قبر کھول دو، ایسے کہہ دے اس کی قبر کو فراخ کر دو۔ جب اللہ کے حکم سے جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کی کر دی جاتی ہے، جس سے وہ قیامت تک، جس سے وہ بندہ نیک جو ہے قیامت تک اس کی قبر میں روشنی رہے گی۔ تو اس لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او میرے بھائیو، آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں، اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے، عذاب کے فرشتوں سے بچنا ہے، پھر آپ کو نیک کام کرنے ہوں گے، نیک اعمال کرنے ہوں گے، صالح اعمال کرنے ہوں گے۔ کسی کے حقوق پر ایسے نہیں ہے، کسی کے حقوق کو چھیننا ہے، کسی کی جائیداد کو چھیننا ہے، تو پھر کہیں آپ کو عذاب قبر کے فرشتوں سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ آپ کوشش کریں ایسے گناہ والے کام سے دور ہو جائے اور نیکی والے کام کے قریب آ جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں عذاب قبر کے فرشتوں سے بھی بچائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔